بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس انتہائی عمدہ سچے واقعہ کو سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو ضرور جاری ہوں گے، اور یہ واقعہ آپ کی زندگی میں ایک ایسی حقیقت کو آشکار کرے گا کہ جسے دور حاضر میں آج ہم سب لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ اس واقعہ کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر یہ تحریر، یہ حقیقی قصہ آپ کو پسند نہ آئے یا آپ کے قیمتی ٹائم کو ضیاع کرنے کا باعث بنے تو بے شک میرے چینل کو انسبسکرائب کر دیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں جو آپ کا دل کرے وہ لکھیے گا۔ میں اور میری بیوی سونار کی دکان پر گئے سونے کی ایک انگوٹھی خریدنے کے لیے۔ کچھ انگوٹھیاں دیکھنے کے بعد میری بیوی کو ایک انگوٹھی پسند آ گئی۔ قیمت ادا کر کے جیسے ہی میں باہر نکلنے کے لیے مڑا تو اچانک ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو کہ مجھے جانتے تھے، لیکن میں ان کو بھول چکا تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ ماضی میں کبھی ان سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن کہاں، کب، کس لیے اور کس دن ملاقات ہوئی یہ مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ یہ صاحب بڑی گرم جوشی سے میرے گلے ملے اور سوالیہ نظروں سے پوچھنے لگے، بیٹا لگتا ہے کہ آپ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، معذرت کے ساتھ آپ کا چہرہ جانا پہچانا لگ رہا ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا کہ آپ سے کب ملاقات ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا سا مسکرائے اور کہنے لگے، میرا نام امتیاز ہے، ویسے لوگ مجھے بڑا بھائی کہتے ہیں۔ آج سے چند سال قبل آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے، گلبرگ میں ہمارا گھر ہے، شاید آپ کو یاد آ گیا ہو۔ ان کی بات سن کر میرا تو سر ہی چکرا گیا اور میرا رویہ بالکل مؤدبانہ ہو گیا، اور میں بے اختیار بول پڑا، سب یاد آ گیا بڑے بھائی، سب یاد آ گیا۔ میں نے سوال کیا، آپ اکیلے ہی ہیں یا آنٹی بھی آئی ہیں؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، جی آنٹی بھی آئی ہیں اور دوسرے بھائی بھی آئے ہیں اور بیٹھے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ایک سائیڈ پر دیکھا تو آنٹی برقع پہنے بیٹھی تھی، اور ساتھ ہی دوسرے بڑے بھائی بھی کھڑے چہرے پر مسکراہٹ سجائے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ آنٹی کو سلام کرو اور بعد میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ میری بیگم گئی، آنٹی کو سلام کیا۔ آنٹی نے بہت ہی اچھے طریقے سے میری بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر بہت ہی پیارے انداز میں میری بیوی کو دعائیں دی۔ میں نے آنٹی کو بتلایا کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا 3 سال کا بیٹا ہے۔ آنٹی بہت خوش ہوئی اور اپنے بیٹے کی طرف آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جس نے میرے بیٹے کی جیب میں 1000 کا نوٹ ڈال دیا۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ یہ غلط ہے، لیکن آنٹی نہ مانی۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے آنٹی سے آنے کا مقصد پوچھا تو آنٹی کہنے لگی کہ اللہ نے میری بیٹی کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے بیٹے کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے کچھ تحائف خریدنے آئی ہوں۔ میں نے پوچھا، آنٹی کون سی بیٹی؟ آپ کی تو تمام بیٹیاں شادی شدہ تھیں، صرف ایک کنواری تھی جس کے رشتے کے لیے ہم لوگ آئے تھے، اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ابھی 5 یا 10 سال تک شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ گھر پر رشتے کے لیے بلوا کر بھی نہ کہہ دینا کہ 5 یا 10 سال تک شادی کا کوئی پروگرام نہیں، کتنی غلط بات ہے۔ آنٹی کو جیسے ایک جھٹکا لگا، لیکن وہ ایک سمجھدار خاتون تھی، فوراً ہی سمجھ گئیں کہ بات کچھ اور ہے۔ پوچھنے لگی، یہ بات آپ کو کس نے کہی تھی؟ میں نے کہا، والد صاحب نے کہا تھا۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں، بات دراصل کچھ اور تھی، لیکن آپ کے والد صاحب نے آپ کا پردہ رکھا تھا۔ میرے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ میرے والد صاحب ہم سے کیسے غلط بیانی کر سکتے ہیں، اور میرے والد صاحب نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ آنٹی نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے میرے بیٹے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دے، اور میں نے بھی اپنی بیگم کو کہا کہ تم تھوڑا وقت مجھے دو، بچے کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ آنٹی کہنے لگی، بیٹا جس دن تم اور تمہارے اہل خانہ ہمارے گھر ہماری بیٹی کا رشتہ لینے آئے تھے، میں نے اسی دن تمہارے رشتے سے انکار کر دیا تھا، جو کہ شاید تمہارے والدین نے تمہیں نہیں بتلایا۔ تم ایک پڑھے لکھے اور معاشرے میں ایک کامیاب شخص ثابت ہو سکتے ہو، مجھے پہلے ہی علم تھا، اور مجھے مکمل یقین تھا کہ میری بیٹی کو بھی تم خوش رکھو گے۔ لیکن نئے لوگوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے صرف لڑکے کو ہی نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے مکمل خاندان کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جاتا ہے، اس کے دائیں بائیں کون ہے، ان ساری باتوں کی چھان بین کی جاتی ہے۔ کیونکہ جب کبھی ہم کسی بھی جگہ پر گھر وغیرہ لیتے ہیں تو ہم آس پڑوس چیک کرتے ہیں، سوسائٹی چیک کرتے ہیں، گلی بازار، سیوریج، گیس، پانی، مسجد، حتیٰ کہ ذرہ ذرہ چیک کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس جگہ کے پیسے دینے ہوتے ہیں، اور ساری زندگی اسی جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنانا ہوتا ہے۔ اور ہم نے تو اپنی سگی بیٹی بیاہنی تھی، جو کہ میرا جگر کا ٹکڑا تھا، کیونکہ ہم نے مستقبل میں آپس میں میل جول بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے لڑکی یا لڑکے کے گھر والوں کو دیکھ کر ہی مستقبل کا تعین کیا جاتا ہے
کہ یہ گھرانہ مستقبل میں کتنا کامیاب رشتہ نبھا سکتا ہے، کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور ان حالات میں ہم کو کسی اپنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کسی ایسے خاندان سے رشتہ نہیں جوڑتے جو خوشیوں میں تو ہمارے ساتھ ہوں لیکن حالات کے خراب ہوتے ہی وہ ہم سے جدا ہو جائے۔ اس لیے میں نے اس دن آپ کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کو صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو درست بات نہ بتلائی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کا دل رکھا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہو، لیکن اس سوال کا جواب آپ کو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ غلط بیانی کیوں کی۔ آنٹی کی باتیں سن کر میں مزید پریشان ہو گیا اور میں نے کہا کہ آنٹی، ہم بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم میں سے کسی کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہو۔ اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں 100% درست ہوں کہ آپ کو ہمارے خاندان کو پرکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ آنٹی نے ایک سر دہا لی اور کہا، بیٹے ابھی بہت چھوٹے ہو تم، جو چیزیں میں دیکھ سکتی ہوں تم ان کی طرف کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے استفسار پر آنٹی نے کہا کہ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، ایک لمبی عمر گزاری ہے، زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ کو اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میری زندگی میں کئی عروج آئے، کئی زوال آئے، کئی اتار چڑھاؤ آئے، حتیٰ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو پاتال میں اترتے ہوئے اور آسمان کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ خیر چلو، اب میں تم کو بتلاتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے جتنے بھی رشتے دیکھے ہیں ان میں سے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ جو بھی میری بیٹی کو دیکھنے آئے وہ اپنے تمام بیٹوں اور ان کی بیگمات کو ساتھ لائیں۔ جو سب سے اچھے کپڑے ہوں وہ زیب تن کر کے آئیں۔ گھر کی عورتیں اپنے مکمل زیورات سے سج کر آئیں۔ آنٹی کی باتیں سن کر اچانک مجھے نہ جانے کیوں شرارت سوجی اور میں نے ہلکے سے کہا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سب عورتیں زیورات پہن کر آئیں، کیا آپ نے ان کو لوٹنے کا پروگرام تو نہیں بنا رہے؟ پھر میں جلدی سے خاموش ہوا اور متوجہ ہوا تو آنٹی دوبارہ بولی، اگر کسی گھر میں ہر فرد کی اپنی اپنی گاڑی ہے تو وہ اپنی اپنی گاڑی میں آئیں۔ یہ شرائط بہت عجیب تھی، لیکن بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ شاید ہم لڑکے والوں کی مالی حالت دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی نے سوچا کہ شاید ہم اپنی بیٹی کو کسی اونچے یعنی کہ امیر گھر میں بیانا چاہتے ہیں۔ خیر وہ تو جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب آپ کی اہل خانہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے تو میں نے سب سے پہلے تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیاں دیکھی جو کہ قدرے مہنگی تھیں، جبکہ تمہارے والد صاحب کی گاڑی کی مالیت اتنی نہیں تھی جتنی تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیوں کی قیمت تھی۔ اسی طرح پھر میں نے تمہارے والد صاحب کے کپڑوں کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ تمہارے بھائیوں کے جسموں پر سجے ہوئے کپڑے زیادہ مہنگے ہیں، اور یہی حال تمہارے والد صاحب کے جوتوں کا تھا۔ جب میں نے تمہاری ماں کے زیورات دیکھے تو ان کی مقدار بہت کم تھی، جبکہ تمہاری دونوں بھابھیوں کے ہاتھ، بازو اور گلے زیورات سے سجے ہوئے تھے۔ پھر میں نے جب تمہاری بھابھیوں سے پوچھا کہ گھر کا کھانا کون پکاتا ہے تو تمہاری بھابھیوں نے کہا کہ ہم سب علیحدہ علیحدہ پکاتے ہیں اور تمہارے والدین کا کھانا تمہاری بہن پکاتی ہے۔ اسی طرح میں نے جب پوچھا کہ بچوں کو سکول کون چھوڑتا ہے تو مجھے پتا چلا کہ تمہارے دونوں بھائی اپنے بچوں کو خود چھوڑتے ہیں، جبکہ تمہاری بہن کو تمہارے والد صاحب کالج لے کر جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ حالات دیکھے اور سنے تو مجھے افسوس ہوا ان بیٹوں پر جن کو پڑھانے کے لیے باپ نے اپنی ساری زندگی گنوا دی۔ اس اولاد کو معاشرے کا کامیاب فرد بنایا، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد والد کا سہارا بننے کی بجائے اپنی زندگی گزارنے پر رضامند ہو گئی۔ تمہارے باپ نے تمہارے لیے بھوک افلاس بھی دیکھا ہوگا، پیدل سفر بھی کیا ہوگا، تمہارے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے بھوک بھی برداشت کی ہوگی، جہاں وہ کام کرتے ہوں گے وہاں کے لوگوں کی باتیں بھی سنی ہوں گی، وہاں کے مسائل، مصیبتیں، مشقتیں بھی برداشت کی ہوں گی، تمہیں اچھا پہنانے کے لیے خود 2-3 سال ایک ہی جوڑے میں بھی گزارے ہوں گے، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد باپ کو بھول گئی اور اپنی دنیا کی رنگ رلیوں میں مگن ہو گئی۔ تمہارے بھائیوں نے خود تو نئی گاڑی لے لی، لیکن ان کو خیال نہ آیا کہ ہمارا باپ آج بھی اسی پرانی گاڑی میں کیوں سفر کرتا ہے، کیونکہ اس پر ابھی بھی تمہاری بہن کی اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کا بھی دل کرتا ہوگا نئے جوتے اور نئے کپڑے پہننے کو، ہو سکتا ہے اس کی جیب اس چیز کی اجازت نہ دیتی ہو، لیکن تمہارے بھائیوں کی جیب تو اجازت دیتی تھی کہ اپنے باپ کے لیے اچھا لباس، اچھا جوتا پہلے خریدتے اور اپنے لیے بعد میں، کیونکہ یہ رویہ تمہارے باپ کا تم لوگوں کے ساتھ تھا۔ جب بھی اس نے کوئی چیز خریدنا چاہی پہلے اپنی اولاد کا خیال کیا، بعد میں اپنا سوچا۔
اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں اسی دن تمہارے والد سے کر دی تھی۔ ہمیں دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے، ہمیں تو ایسے رشتہ دار چاہیے جو اپنے سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے۔ جو رشتہ دار ماڑا ہو اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والے اور اس کا خیال رکھنے والے ہوں، تاکہ کل کو جب ہم نیچے گریں تو ہم کو مزید نیچے دبانے کی بجائے اوپر کو اٹھائیں، تاکہ کل کو جب وہ نیچے گریں تو ہم ان کو بھی سہارا دے سکیں۔ مال و دولت، اعلیٰ عہدہ یا مرتبہ تو ہمیشہ نہیں رہتا، ہمیشہ جو ساتھ چلتے ہیں وہ سچے رشتے چلتے ہیں، مخلص اور احساس کرنے والے اپنے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے نام دیے ہوتے ہیں۔ اور اگر رشتے بنانے میں ہم سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو ساری زندگی تباہ ہو سکتی ہے اور نسلیں بھی تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ مجھے فخر ہے آپ کے والد صاحب پر کہ انہوں نے آپ کو حقیقت سے آگاہ نہیں کیا اور پھر بھی آپ لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے رہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ والدین تو ہمیشہ سے ہی اولاد کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں، ابھی اولاد کی باری ہے اور مجھے فخر ہے اپنی اولاد پر کہ آج کچھ بھی ہو جائے اولاد مجھے ہمیشہ ترجیح دیتی ہے، میرے لیے پہلے خریدتی ہے، بعد میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ خریدا جاتا ہے۔ اور مجھے فخر ہے اپنی اولاد کی اولاد پر کہ وہ بھی اپنے والدین کو اپنی زندگیوں سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور ہمارا پورا خاندان ایک جان کی مانند ہے، اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگتے، بہانے نہیں بناتے، خام خواہ کی مجبوریاں نہیں سناتے، بلکہ ضرورت سے زیادہ لے کر آتے ہیں۔ اس لیے میرے بیٹے، رشتے بنانا بہت آسان ہے، لیکن کامیاب رشتے چننا اور ان کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ کہیں نااہل رشتہ آپ کو اتنا بڑا نقصان دے سکتا ہے کہ ساری عمر کی خوشیاں غموں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اور کامیاب رشتہ آپ کو ایسا سہارا دے سکتا ہے کہ تمام زندگی کے غم خوشیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں آنٹی نے نہ جانے کیوں بے سختہ طور پر کہا کہ میری اتنی زندگی گزر چکی ہے، میں زندگی کے دونوں رخ دیکھ چکی ہوں، اور میرا ساری زندگی کا یہ نچوڑ ہے کہ لوگ تو پیسے کو سنبھال کر رکھتے ہیں کہ یہی ہر دکھ سکھ میں کام آئیں گے، لیکن نہیں، میں نے جتنا سمجھا، میں نے جتنا زندگی سے سیکھا ہے کہ رشتوں کو سنبھال کر رکھیں، ان کی قدر کریں، ان پر گرد نہ پڑنے دیں، دلوں کو میلا نہ ہونے دیں۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی جو دولت ہے وہ اپنے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کی قدر کیجیے، ان کو سنبھال کر رکھیے۔ جس نے ان کی قدر کی اس کے پاس مال و دولت خود بخود آ جائے گا، کیونکہ مال و دولت اتنا قیمتی اثاثہ نہیں ہے جتنا کہ یہ عزیز رشتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ حتیٰ کہ اگر تمہیں زندگی میں کبھی کہیں بھی صدقہ یا کچھ بھی اللہ کے نام پر دینا ہو تو پہلے اپنے عزیزوں میں ڈھونڈو کون غریب ہے، کون مستحق ہے۔ اس بات سے یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتوں کو دیگر لوگوں پر فوقیت بخشی ہے۔ جب اللہ نے ہمارے رشتوں کو ہمارے لیے عزیز تر جانا تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد آنٹی اٹھ کر چلی گئی اور میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین کا چہرہ گھومنے لگا۔ میری گاڑی میرے والد کی گاڑی سے بہتر تھی، میرا لباس میرے والد کے لباس سے بہتر تھا، میرے گھر کی زیب و زینت کیا میرے والد کے گھر سے بہتر تھا۔ میری بیوی کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں اور کنگن تھے جو میں نے خرید کر دیے تھے، لیکن میری ماں کا سارا زیور بک چکا تھا۔ میں آج بھی گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر، لیکن میرا باپ آج بھی اولاد کی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا۔ میں نے آج بھی اپنی بیوی کے لیے سونے کی انگوٹھی خرید لی، لیکن میرے ذہن میں میری ماں کا خیال کیوں نہ آیا جس نے میری شادی کے لیے اپنا زیور بیچا تھا۔ مجھے افسوس ہوا اپنے آپ پر کہ میں نے اپنے والدین سے زیادہ اپنی ذات کو ترجیح دی ہے۔ میرے والدین جنہوں نے مجھے سب کچھ دیا اور میں نے ان سے سب کچھ لے کر ان کو خالی کر دیا، لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں کیا۔ میرے والدین کل بھی عظیم تھے اور آج بھی عظیم ہیں، اور میں کل بھی ناکام تھا اور آج بھی ناکام ہوں۔ یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے نہ جانے کیوں میرے اندر ایک غبار پیدا ہو گیا، جس کو میں نے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنے والد کو گلے سے لگایا اور چیخیں مار مار کر رویا۔ مجھے اپنی ساری زندگی یاد ہے کہ میں آج تک اس طرح کبھی نہیں رویا تھا۔ نہ جانے ایسی کون سی کشش، ایسی کون سی قوت تھی جو مجھے میرے والد کے ساتھ اس قدر جوڑے ہوئے تھی کہ میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو رہی تھی اور میں ان کے گلے لگا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے۔ وہ کبھی میری آنکھوں سے آنسو صاف کرتے تو کبھی مجھے حوصلہ دیتے، حتیٰ کہ میں ان کے پاؤں میں گر گیا۔ اپنی ماں اور باپ
دونوں سے گڑ گڑا کر بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے معافیاں مانگی اور اللہ تعالیٰ کے بعد اس آنٹی کا شکریہ ادا کیا جس نے مجھے حقیقی معنوں میں رشتوں کا احساس دلایا کہ یہ کتنے قیمتی اور انمول ہیرے ہیں، یہ بازاروں میں نہیں ملتے۔ ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن ہے۔ اس کے بعد میں نے ہمیشہ سے اپنی بیوی بچوں کا جو کچھ بھی خریدا اس سے پہلے اپنے والدین کے لیے خریدا، پہلے ان کو ترجیح دی۔ اگر بعض دفعہ میرے پاس کسی چیز کی کمی بھی ہوتی تو میں پہلے اپنے والدین کو ترجیح دیتا اور خود اور اپنے بیوی بچوں کے لیے 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد وہ چیز لیتا۔ لیکن خدا کی قسم اس دن کے بعد مجھے جو اندرونی سکون میسر ہوا ہے وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے خود پر، اپنی بیوی بچوں، گاڑیوں پر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا، لیکن جو میں اپنے والدین پر لگاتا ہوں نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ آ رہا ہے وہ میرے والدین کے صدقے، ان کی دعاؤں سے آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، مختصر یہ کہ جس نے اپنے والدین کو خوش رکھا، ان کو واقعی حقیقی معنوں میں اپنی ذات سے برتر رکھا، کھانے پینے کی چیز ہو یا کوئی جوتے کپڑے کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ صرف کوئی خالی مشورہ بھی اگر آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں یا اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر صرف ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ پھر سے جوان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی حقیقی معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس قیمتی ویڈیو کو لائک، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔